بہت شکریہ باقر سجاد صاحب. اب اس قدر افواہیں ہیں اور یہ چمگوئیاں ہیں، خبریں ہیں، گفتگو ہے، اور گو کہ ابھی اس کا جو پروسیس ہے اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں پرہیپس وہ ابھی کچھ نہیں شروع ہوئی کہ جو پہلا جی ایچ کیو سے پینل جانا ہے ایلیجبل آفیسرز کا سیکرٹری ڈیفینس کو ڈیفینس منسٹری میں، وہ شاید ابھی تک نہیں گیا ہے، یقینی طور پہ ابھی تک نہیں گیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی سمری بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجنی ہے، پھر پرائم منسٹر نے اس میں سے جو ہے ان کی ثوابدید ہے جس کو وہ کریں وہ کر دے. لیکن اسی دوران یہ لگتا ہے کہ اس پروسیس سے پہلے ہی حکومت اس سلسلے کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے. جو پرانا جو روایتی نظام ہے اس حوالے سے اس طرح سے کوئی چیز چلے اس کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے خاص طور پہ حکومت. اور پھر اس میں مختلف ظاہر ہے کہ گفتگو آ رہی ہے، بات آ رہی ہے کہ جس کا ہم انڈیپینڈنٹلی کنفرم نہیں کر سکتے کہ کوئی پرٹیکولر چوائس ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ ڈیوائیڈ کی اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، سب کے سب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو انسیکیور فیل کرتے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ادھر سے سپورٹ ملے تاکہ ہم اقتدار میں پہنچیں. اور یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس جو اس ملک میں پایا جاتا ہے اس سے متعلق ہے. اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور قابل افسوس ہے کہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اس طرح سے پولیٹیسائز کر دیا گیا، دونوں سائڈ سے اپنی اپنی پریفرنسز ظاہر کر کے. اب یہ پریفرنسز آپ لازمی نہیں ہوتا کہ بول کے ظاہر کریں، لیکن آپ کے ایکشنز سے اظہار ہوتا ہے کہ جی آپ فلاں کو پریفر کریں دوسرے کو کریں. اب یہ چیز نہ تو ملک کی سلامتی کے لیے خوش آئند ہے، نہ ہی جو ادارے کی جو فنکشننگ ہے اس کے لیے اچھی ہے. جنرلی باقر صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات ہے بالکل جنرلی اس پرسپیکٹیو کے لیے تو یہ ضروری بات ہے. مگر یہ جو اب نئی بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ اس کو امینڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس ٹائمنگ کے لحاظ سے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس کی ہم نے دیکھا خبریں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کافی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ پھر جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اس حوالے سے اس میں کچھ ریفلیکشن آ رہی ہے اس کی. جی کامران صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ میں ایک پریمبل بتا رہا تھا کہ انسیکیورٹیز جو پولیٹیشنز میں ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ یہ جو جس امینڈمنٹ کی طرف بات ہو رہی ہے، جس کی ایک سمری ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کے پاس گئی ہے، اور اب 17 دن ہو گئے ہیں وہ ریفرنس گیا ایک سمری گئی ہوئی ہے، اس پہ پروگریس نہیں ہوئی. اب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کا جو سمری کی جو کورنگ لیٹر اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان ترامیم کی جو پروپوزل آئی ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے آئی ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ پریپیئر کی گئی، کیونکہ یہ نیچرلی یہ اس کا امپیکٹ جو ہے جو بھی اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے، اور آئی ڈاؤٹ کہ اب ٹائم اتنا رہ گیا ہے کہ لیجسلیشن ہو سکے، اگر ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کے اگلے پروسیس کے اوپر پڑے گا. کسی کو ریٹین کیا جائے گا، یا جو 2 لفظ ایڈ کیے گئے ہیں ڈیٹینشن اور ریزگنیشن، یہ دونوں اس ساری صورتحال کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک کنٹینڈر جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ ہے، وہ 1 دن پہلے جو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، تو اگر اس کو پروسیس کو اوپر لایا جائے تو کسی کو ریزائن کرا کے پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ ہو جائے، یا ان کو ریٹین کیا جائے. لیکن وہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس پوری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ جو 3 اسٹار جنرل ہیں اور ان سے نیچے کے رینکس ہیں، آپ کو یاد ہوگا جنرل شجاع پاشا کی دفعہ جب وہ DGISI تھے تو پرائم منسٹر گیلانی نے ان کو خود سے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آگے ان کو کر لیا تھا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر جو مطلب ایک ناقص رائے میں یا ایک سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم انفر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امپریشن نہیں لوگ دینا چاہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کہا کہ یہ جی کسی کی طرف سے کہا گیا، تو یہ ریٹینشن کا جو آپ کو مطلب ایک عام فہم سمجھ آتا ہے، تو کسی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کریں، تو یہ ایک
ہمارا ایک رائے ہے کہ شاید جنرل باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن پائی جا رہی ہے اس میں یہ کنٹینیو کرنے کے لیے کہنے کی ایک کوشش ہو، لیکن اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ کین نظر نہیں آ رہی۔ یہ سجیشن تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کی اپنی ظاہر ہے کہ میرٹ اور ڈی میرٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کیا ہے اصل بات تو وہ ہے نا جو لنڈن میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن سے لائے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس سلسلے میں کیا جو ہے وہ لائن سیٹ کی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آفٹر آل انہیں اپنے الائز سے بات کرنی ہے، زرداری صاحب کو اس میں ایک بڑا رول ہوگا، اور تو اگر یہ سجیشن ہے، اگر یہ اپنی جگہ یہ سجیشن ہے اور یہ ایک چیز موجود ہے تو اس پر کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں تو بات چیت چل رہی ہوگی نا۔ جی کامران صاحب، یہ اگر آپ اس کی جو سمری کی ڈیٹ دیکھیں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ سمری ڈیٹڈ ہے 1 نومبر کی۔ اب 1 نومبر کے بعد یقیناً کسی سطح پر ان کی بات چیت چلتی رہی ہے، جو پرائم منسٹر نے یکدم اپنا جو واپسی کا سفر تھوڑا سا اس کا جو روٹ تھا وہ چینج کیا اور دوحہ سے وہ لنڈن چلے گئے جبکہ ان کی ٹیم ادھر آ گئی، تو یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں جو پی ایم ایل این کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ جناب ان کو ریٹائر ہونا ہی ہے، اور ہماری جو پریفرنس ہے اس وقت ہم اس کو مطلب پبلکلی تو نہیں ڈسکس کرتے، لیکن جن کے بارے میں کافی ایک بازگشت سنی جا رہی ہے ان کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے، وہ ایک سٹیل میٹ چل رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب جب واپس روانہ ہوئے لندن سے تو پھر ان کو ایک دفعہ اپنا 1 دن کے لیے وزٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑا، تو جو ڈیل ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ میرا خیال میں میاں نواز شریف صاحب بطور قائد پی ایم ایل این کے وہ ان کو دینے کو تیار، مگر باقر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا انفلوئنس بہت ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں ڈیسائسو فورس نہیں ہے کیونکہ 13 جماعتی حکومت ہے، اور اس میں ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز اگر ان کی سوچ کو، ان کی سلیکشن کو، ان کو اس ڈیسیشن کو کم از کم زرداری صاحب اسٹیمپ نہ کر دیں۔ اس زرداری صاحب کی اسٹیمپ بہت ضروری ہے، چاہے جو بھی فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب، وہ پریویل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی جو کوئلیشن ہے وہ اس کو اپروو نہ کرے۔ نہیں کامران صاحب، پہلا ایک سٹیپ تو لینا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ڈیل پہ ایگری کر جائیں، اس کے بعد وہ ہے کہ جو دوسرے الائز کو ساتھ لایا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ڈیسیژن پی ایم ایل این کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے لینا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پبلکلی ویسے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے مطلب فنگرز برن نہیں کرنا چاہیں گے، ہم جو بھی گورنمنٹ فیصلہ لے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے بھی سٹیکس ہوں گے، پولیٹیکل سٹیکس ہیں کہ جیسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ آرمی کا ایک رول رہتا ہے گورننس میں، تو وہ اس میں چاہیں گے کہ ان کی انپٹ ہو، کیونکہ اس میں جو بظاہر لنڈن میں بات ہوئی ہے باقر صاحب، اس میں صرف اس بات پہ ایک ہارڈ لائن ویو آپ نے جیسا بھی جس کا ریفلیکٹ کیا وہ سامنے آیا نواز شریف صاحب کا، لیکن جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس وقت، جو پولیٹیکل کمپلیٹ کوائگمائر میں پاکستان ہے، ایک اکنامک کوائگمائر کے اندر سنک کر رہا ہے ملک، اس کے اگر آپ نمبرز دیکھیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی نظام ابھی موجود نہیں ہے۔ مسئلہ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اور پھر پولیٹیکل پریشر اور عمران خان چلتا رہے تو کیسے چلے گا نظام؟ جی یہ اب ایک وہی بات ہے کہ افسوسناک انتہائی صورتحال ہے کہ آپ جہاں پر بھی چلے جائیں، آپ چاہے جو بھی نجی محفلیں ہو رہی ہیں، سب کی سب چیزیں اس چیز پر رکی ہوئی ہیں کہ جی اگلا آرمی چیف کون آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سیاست کو، اپنے جو بھی ہے آگے کے جو ٹریجیکٹری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس چیز سے منسلک کر رکھا ہے، اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی رہی ہے کہ باقر صاحب ایکچولی آپ جہاں ہیں اسلام آباد میں، وہاں ڈیفینیٹلی صرف یہ بات ہے کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن جو بزنس کیپٹل ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پر ہیں کراچی وغیرہ میں، یہاں پہ جی لائف جو ہے، بزنس لائف جو ہے، وہ اکانومی جو ہے، وہ جو کہ ملک کو چلانے کی ہے، جو ہارٹ اینڈ سول ہے ملک کی، وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سنک کر رہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، اس کی اکانومی اور اس کا بزنس اور اس کا ٹریڈ اور اس کی انڈسٹری اور اس کی گروتھ، یہ سب سنک کر رہی ہے، بچے گا نہیں تو آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ کیا کرے گا؟
جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کی ریئلائزیشن اس وقت پولیٹیشینز کو نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس اسٹیل میٹ کو کراس کر کے اب آگے جانا ہے اور ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب آخر سجاد ہمارے ساتھ موجود